الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شأنہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور آج سید الایام یوم جمعہ کے بہانے جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی رہنمائی کے لیے ان کو راہ راست پر گامزن رہنے کے لیے بہت سے راستے کھلے رکھا ہے۔ بہت سے رہبر اللہ تبارک و تعالی نے ہر منزل پر، ہر مرحلے پر رکھا تاکہ یہ امت کسی بھی حالت میں اپنے سیدھے راستے سے نہ ہٹے اور اس راستے سے کبھی نہ بھٹکے۔ اسی کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو بھی اس امت کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا۔ بہت کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی دوسرے کے لیے، دوسرے کے فائدے کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور انہی کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کا یہ ایک انتہائی المناک صفحہ ہے جس پر اہل بیت اطہار نے کربلا کے ریگزار سے ایک تاریخ لکھی ہے۔ کبھی دل میں بعض لوگوں کے یہ خیال ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا تھا، جو ظلم و ستم اور جو برتاؤ اہل بیت اطہار کے ساتھ میدان کربلا میں کیا گیا ہے، یہ واقعہ نہیں ہوتا تو کیا اچھا ہوتا تھا، کچھ یہ سمجھتے ہیں۔ اور ایک وہ جماعت ہے جو صرف اس واقعے پر رو دھو کر غم کا اظہار کر کے محض اسی حد تک انہوں نے
شہدائے کربلا کے ساتھ اپنی نسبت کا ثبوت دیا، اور کچھ تو وہ ہے جنہوں نے اس واقعے کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی اور اس واقعے کو ایک تاریخ کا افسانہ سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے رو دھو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اس واقعے کو بھورے بسرے ورق کی طرح اس کو پلٹا دیا۔ مگر اتنا بڑا واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونما فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ ضرور درس دینا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے وہ پروردگار عالم جو بدر کے میدان میں اپنی مدد کو اتار دیا، حالانکہ وہاں بھی صحابہ کرام اہل اسلام بہت ہی کم تعداد میں تھے۔ اسی طرح آگے بڑھتے جائے اور اسلامی فتوحات کا جائزہ لے کر دیکھتے جائیں، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے شکل میں اتر گئی۔ کسی نہ کسی صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو فتح دیتا گیا، کبھی فرشتوں کو اتارا، کبھی بڑے بڑے بہادر سپہ سالاروں کو سامنے رکھا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے بھی اپنی مدد کو ان کے درمیان شامل کر دیا۔ لیکن واقعہ کربلا یہاں پر تو سب سے مقدس ہستیاں ہیں اس زمین پر۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتارا، حالانکہ سب سے زیادہ مدد اتارنے کا حق انہی شہداء کے لیے تھا۔ اسی جنگ میں سب سے زیادہ مدد کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پر خالص پاک وطن تھے، خالصتاً پاک ہستیاں تھیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو مارنے والے خود ان کو خون میں تڑپتا دیکھ کر رونے لگے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کائنات کو دکھایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیار فرمایا اور کیسی محبت کی، ان کو کبھی زمین پر بھی گرنے نہیں دیا۔ حضور نے یہ مقام جن کو دیا ہے وہ آج کربلا کے میدان میں خاک و خون ہیں، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا کہ حالت نماز میں ہیں، اور یہ نماز بھی کس کی نماز؟ صحابہ کی نماز کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اولیاء کی نماز کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، پھر انبیاء کے نماز کو کیا پوچھیں؟ یہ تو نماز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور کی نماز اور سجدے کی حالت ہے۔ نماز میں سجدہ سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھتا ہے، کیونکہ سجدہ ہی وہ مقام ہے جس میں بندہ اپنے مولا سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ حضور کا سجدہ ہے، اس سجدے میں قلب کا عالم کیا ہوگا، فنا کا عالم کیا ہوگا، رضا کا عالم کیا ہوگا، مولا کے ذات کی طرف متوجہ ہونے کا حال کیا ہوگا۔ ایسے حال میں حضور سجدہ ریز ہے، اور پشت مبارک پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو دراز کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آقا دو جہاں کی روح انور سجدے کی حالت میں پرواز نہ کی گئی ہو، یہ خیال ہونے لگا۔ جب نماز مکمل، جب حضرت امام حسین خود پشت مبارک سے اتر گئے تو پھر حضور نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، پھر نماز کو مکمل کی اور صحابہ سے بتایا کہ تم میں سے کوئی یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے آج سجدہ کیوں طویل کر دیا۔ بات یہ تھی کہ میں جب سجدے کی حالت میں تھا تو میرا بچہ حسین میرے پشت پر سوار ہو گیا تھا، اگر میں حرکت کرتا اور یا پھر سجدے سے سر کو اٹھا دیتا تو ممکن تھا کہ حسین زمین پر گر پڑتے۔ اس طرح سے حسین کا زمین پر گرنا مجھے پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے سجدے کو دراز کر دیا۔ اس میں حضور نے آخر میں سجدے سہو بھی نہیں کیا، حالانکہ مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ ایک سجدہ چھوٹا ایک سجدہ زیادہ بڑا ہو جائے تو پھر یہاں تعدیل ارکان ختم ہو جاتی ہے، اس پر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں ارکان آپس میں برابر ہونا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکن کو زیادہ کرنے کے باوجود بھی سجدے سہو نہیں کیا، بتلا دیا کہ ان کے لیے جو سجدہ دراز ہوتا ہے وہ سجدے سہو کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ تو یہ حال تھا۔ پھر آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو دیکھا کہ وہ گھر میں رو رہے ہیں فاقوں کی وجہ سے،
حضور نے ان کو کہا چلو میں تمہیں آج کھلاتا ہوں۔ کیا مقدر ہوں گے ان ہستیوں کے، اور ان حضرات کے نام لیتے ہوئے عقیدے اور قلوب کا حال کیا ہونا تھا۔ حضور نے ان کو بہلانے کے لیے اپنے آپ کو سواری بنا دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضور اپنے آپ کو زمین پر، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، زمین پر اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو ٹیک دیے اور کہہ دیے کہ تم دونوں میرے پشت پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں گھر میں سواری کی طرح گھماؤں گا تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے۔ ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے حضور نے اپنے آپ کو سواری بنا دیا، اور جب وہ پشت پر سوار ہو گئے تو حضور نے فرمایا نعم المطیۃ مطیۃکما، بچوں بتاؤ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، بچوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ تاریخ میں سب سے بہترین کھلونا جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ حضور جب جھولے میں ہوتے تھے کوئی کھلونا نہیں ہوتا تھا۔ اماں دائی حلیمہ کے پاس حضور شیرخارجی کے زمانے میں اپنا وقت گزارا، وہاں پر جب جھولے میں ہوتے کھلونا کوئی نہیں ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو حکم دیا کہ اے چاند جا میرے محبوب کو کھلا۔ چاند آسمان پر حرکت کرتا، حضور ابھی ننھے سے ہیں اور حضور کا ہاتھ جدھر حرکت کرتا چاند ادھر حرکت کرتا تھا۔ حضور جس طرف اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے چاند بھی ادھر ڈھل جاتا تھا۔ یہ سب سے بڑا کھلونا تھا حضور کا، مگر حسنین قریبین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدروں سے نوازا کہ خود حضور کو ان کا کھلونا بنا دیا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر ان کو لے کر جاتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام اش کرتے تھے، یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام رشک کرتے تھے کہ کیا نعمت انہوں نے پائی ہے۔ حضور اپنے حجر انور سے باہر نکلتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ایک کاندھے پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ اس طرح سے بچوں کو محبت کرنے والے، اس طرح سے پیار دے کر یہ حضور بتا رہے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ دیکھو، ان کا مقام و مرتبے کو ملاحظہ کرو کہ ان کے ساتھ بہت سے حالات آنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین پشت پر سوار ہے، تو فرمایا نعم المرکب، اے وہ شہزادے تم نے کیا اچھی سواری پائی ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، اے عمر تم سواری کو دیکھ رہے ہو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ اس نوجوان نے، اس شہزادے نے کیسی اچھی سواری پائی ہے، ذرا سوار بھی تو دیکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ جس پر سوار ہوا ہے وہی مقام والا ہے، جو سوار ہوا ہے وہ بھی بڑے مقام والا ہے۔ اس سوار کے لیے یہی سواری شایع نشان تھی، جو سوار ہوا ہے کندھے پر اس کی شان ہی ایسی ہے کہ یہ نوجوان، یہ بچہ، یہ شہزادہ امام الانبیاء کے کاندھوں پر بیٹھے، ان کا مقام ہی کچھ ایسا ہے، یہ اپنے صحیح لائق اور شایع نشان مقام پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی ذات گرامی چند فضائل یہ معلوم ہے، میں ضمناً کہہ دیا، جو بات آگے آنے والی ہے اس کو اجاگر کرنے کے واسطے۔ ایسی ہستیاں جس میدان میں دشمنوں کے سامنے ہو، ان کے سامنے ہزاروں کا لشکر، 24,000 کا لشکر تھا ابن زیاد کا، یزید نے جس لشکر کو بھیجا تھا 24,000، اور ادھر 72 تن ہیں، ادھر صرف 72 تن ہیں۔ ایسے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کیوں نہیں آئی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ہجوم کو بھیج دیتا تھا، یا اس سے بھی ہٹ کر غیبی مدد آ سکتی تھی۔ خندق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد کو اتار دی اور بڑے طوفان کو وہاں پر بھیج دیا، اور بہت سی ہوائیں چلنے لگی تو دشمن بھاگ گئے۔ ایسے بہت سے حالات آئے۔ میدان کربلا میں کوئی نہ مدد ہے، نہ یہاں پر کسی بھی طرح کی غیبی نصرت آئی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور معاملہ ہے، ایک اور معاملہ ہے۔ اس کے باوجود آخر میں کیا ہوا؟ بظاہر یزیدی فوج فتح یاب نظر آنے لگی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ میں ایک ایسی جیت اور فتح کو بھی سامنے لا کر بتایا کہ صرف گردنیں کاٹنا ہی فتح نہیں ہے، کبھی گردن کٹوا دینا بھی ایک فتح ہے۔ کبھی اللہ کے منشا کے سامنے جھک جانا اور اپنے تن بدن کو قربان کر دینا، اولاد کو قربان کر دینا، مال و متاع کو قربان کر دینا، اپنے جذبات کو قربان کر دینا، اپنے تصرفات تک کو اللہ کی بارگاہ میں اس کے منشا کے سامنے قربان کرنا، یہ بہت بڑی عبدیت ہے، یہ بہت بڑی بندگی ہے۔ بتانا یہ چاہتے تھے سب اختیار ہے، اختیار رکھنے کے باوجود اس اختیار کو استعمال نہیں کرنا اور اللہ کے منشا کو دیکھنا، یہ اصل کردار تھا۔ اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا راز تھا۔ حضور جب بھی تنہا تھے اللہ کی کوئی مدد نہیں آئی حضور کے ساتھ، صحابہ کرام جب ساتھ ہوتے تھے تو مدد آتی تھی۔ بدر میں جو مدد آئی وہ صحابہ ساتھ تھے اس لیے مدد آئی، احد میں خندق میں جو مدد آئی وہ صحابہ ساتھ تھے، ان کے لیے مدد اللہ نے اتارا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا حال یہ تھا، طائف کے میدان میں حضور جب وہاں پر کلمے کو پیش کرنے گئے، وہاں کے لوگوں نے چھوٹے بچوں کو حضور کے پیچھے کر دیا اور انہوں نے پتھر مار مار کر آقا دو جہاں کے جسم انور کو لہو لہان کر دیا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مدد کو نہیں بھیجا، یہاں سرکار بھی یہی چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے محبوب بتاؤ تو صحیح، میں کسی فرشتے کو بھیج دوں یا اس قوم کو تباہ کر دوں جس نے آپ کا یہ حال کیا ہے؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے لیے بھی مدد کو بھیج دے، اس قوم کو تباہ کر دے۔ یہ وہ خاندان ہے جو اپنے ذات پر آنے والی تکلیف کے مقابل میں سامنے والے کو نقصان پہنچانا کبھی نہیں چاہتے، وہ خود اس نقصان کو برداشت کرتے ہیں۔ حضور بھی اس وقت کسی بھی مدد کو نہیں مانگا اور نہ فرشتوں کو وہاں اتارا گیا۔ یہی حال ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہاں پر بھی میدان کربلا میں چاہتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اللہ کا ایک منشا ہوتا ہے، وہ ایک چیز دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بندہ راضی ہو جائے۔ جیسے آج ہم میں سے کئی لوگ بیمار ہیں، بہت سی مصیبتیں ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر بہت سی مصیبتیں آ گئی ہے۔ کسی کو دنیا میں قیامت تک کے لیے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مجھ پر مصیبتیں ہیں، کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں سب سے زیادہ مصیبتوں میں آفتوں میں ہوں، کیونکہ ایک تاریخ اللہ تعالیٰ نے ایسی بتائی جہاں پر پورے پاکیزہ ہستیاں تھے، ان پر مصیبتیں لا کر بتلا دیا کہ مصیبت تم پر بھی آ جائے تو تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر کا صبر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو مقدر لکھا ہے تم اس سے راضی ہوتے ہو یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے خیر فرما دیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ، حالانکہ ابھی تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے، کون مجاہدہ کرنے والا ہے، یہ ابھی بات طے نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی ظہور نہیں ہوا ہے، چاہے اس سے پہلے تم یہ گمان کرتے ہو ویسے ہی جنت میں چلے جائے۔ آج ہمارے سامنے جنت بہت آسان ہے، ہماری زندگیوں کا ہم جائزہ لے کر دیکھیں، ہم میں گناہ کتنے ہیں، ہم میں کتنی بڑی بڑی خامیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ایک مطمئن ہے ہمارا دل کہ چلو دنیا کیسے بھی گزرے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، یہ بھی خیال ہے۔ اگر یہ خیال کرتے، حالانکہ وہ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کچھ گھٹنے والا نہیں تھا، اگر وہاں پر مدد مانگ لیتے، اپنا کوئی غیبی کارنامہ یا کرامت دکھا دیتے، تب بھی آپ کا مقام گھٹنے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن سے بڑھا دیا تھا جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے ایسی آزمائش نہیں تھی کہ اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے تو آپ کے لیے مقام ہے، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آپ پہلے سے پاکیزہ تھے، پہلے سے ہی بڑے بڑے مقامات پر فائز تھے۔ یہ کربلا کا واقعہ آپ کی ترقی کے لیے نہیں تھا، امت کی ترقی کے لیے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس میں آپ کے ایک مقام کو بڑا بلند کرنے کے واسطے آپ کو اس موڑ پر نہیں رکھا گیا، بلکہ آپ کے اس رویے کو دیکھ کر، آپ کے اس استقامت کو دیکھ کر، آپ کے اس صبر کو دیکھ کر، آپ کے اس کردار کو دیکھ کر امت اپنی زندگیوں کو درست کرے، یہ اللہ کا منشا تھا۔
آپ جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جانب سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اے میرے محبوب ان دونوں شہزادوں کے نام میں رکھتا ہوں، میں جنت کے محلات پر ان کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے لکھ کر رکھ دیا ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ پیدا ہونے سے پہلے جنت کے حقدار نہیں، صرف جنت کے بادشاہ ہو گئے تھے۔ جنت میں جتنے لوگ قیامت تک کے لیے جانے والے ہیں ان سب کے بادشاہ ہے، سردار ہے، یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے ان کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو لکھ دیا۔ کون ایسا شخص دنیا میں پیدا ہوا نام پہلے سے جنت پر لکھ دیے گئے کہ ان جو بچے یہ پیدا ہوں گے جنتی ہے؟ اب اور کیا مقام طے کرنے تھے ان کو، اور کون سے آزمائشوں کو سر کرنا تھا؟ یہ کوئی آزمائش نہیں تھی، یہ پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دھلے دھلائے بھیجے تھے، پہلے سے ہی پاکیزہ تھے، ان کی زندگی میں ذرے برابر بھی کوئی خامی، ذرا برابر بھی کوئی عیب نہیں تھا۔ صاف ارشاد فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا فضائل اللہ نے بیان کیے۔ اے میرے محبوب اب آپ کے اہل بیت سے کہہ دے کہ ہم نے ان کو خوب پاکیزہ بنا دیا، بے حد و انتہا ہر طرح کی نجاست سے ان کو ہم نے پاک کر دیا، اتنے پاکیزہ ہے۔ اب ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی محض امت کو درس دینے کے لیے تھی، اپنے ذات میں کوئی ترقی کے لیے کوئی مقام ان کے آگے باقی تھا ہی نہیں، ابھی کوئی باقی ہی نہیں تھا۔ اب اندازہ کیجئے جتنے ہستیاں برگزیدہ علم والے آئے ہیں، حضرت صحابہ اکرام میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ مقام تھا، ان کو سرکار دو عالم نے قرآن کا مفسر بنا دیا، ترجمان القرآن بنایا۔ قرآن کا سب سے زیادہ بہترین علم جو ملا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ملا۔ اور یہ مقام کیسے ملا؟ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اور صحابہ میں سے فقہ کے جو مسائل، فقہ اور فہم جو ملا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، ان کے لیے بھی حضور نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کی فہم عطا فرما۔ اسی طرح جتنے ہیں کسی کو حضور نے اپنے سینے اطہر سے فیض دیا، کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے نوازا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے تھے، یہ اچھا مشہور ہے لوگوں میں، سب سے زیادہ احادیث حضور کے بیان کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مگر آپ کا حال یہ تھا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میں باتیں بھول جاتا ہوں، آپ کے ارشادات بھی سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ میرے حافظے کو کیسے میں تیز کروں؟ حضور نے فرمایا اب میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر کو پھیلائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور اس چادر میں کوئی چیز اپنے ہاتھ سے ڈال دی یا پھر اس چادر میں پھونک دیا اور کہا کہ اپنے چہرے کو مل لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو اپنے چہرے سے مل لیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر میں زندگی میں کبھی کوئی بات نہیں بھولا تھا، کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولا میں۔ یہ فیض جو ملا حضور کی دعا اور حضور کے دم کرنے کی وجہ سے ملا۔ جتنے لوگوں کو بڑے بڑے مقامات ملے ان کو سرکار دو عالم نے دعاؤں کے ذریعے یا اپنے سینے کے ذریعے فیض سے مالا مال کیا۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھے، آپ کا مقام یہ تھا، رات کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کے رونے کی آواز آئی، حضور اپنے حجرے سے بے قرار ہو کر نکلتے ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے پر جاتی ہیں اور کہتے ہیں دستک دے کر اے فاطمہ کیا بات ہے، میں حسین کے رونے کی آواز سن رہا ہوں، الا تعلمین الا تعلمین یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تم نہیں جانتی ان بکاء الحسین یؤذینی، حسین کا رونا مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، کیوں ان کو رلاتی ہو، کیوں انہیں روتا دیکھ کر خاموش رہتی ہو؟ اندر سے جواب آتا ہے یا رسول اللہ
یا رسول اللہ 2 دن سے تو فاقے تھے، کھانا انہوں نے نہیں کھایا، آج اب دوسرے دن کی رات ہو چکی ہے، اب پیاس انہیں ستا رہی ہے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیا اور اپنی زبان اقدس کو امام حسین کے زبان میں منہ میں ڈال دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوسنے لگے زبان کو۔ اب بتائیے، جس کو دعا کیا تو وہ قرآن کا مفسر بن گیا، جس کو پڑھ کے دم کر دیا تو وہ حدیثوں کو یاد کرنے والا حافظ ہو گیا، اور جس کو زبان سے چسایا ہوگا، اس زبان اطہر کو خود منہ میں دے دیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا؟ ان پر علوم اور معارف کے جو سمندر اللہ نے اتارے ہیں، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ یہاں پر حضور کے زبان چسانے پر جو معرفت ان پر کھل گئی، جو علوم اللہ نے ان کو عطا کیا، جو مقامات ان کو طے کرا دیے، اس کے بعد کون سا مرحلہ باقی رہ گیا تھا؟ تو بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں صرف کہ ہمارے کا کربلا یہ صرف محض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزمائش کا مقام نہیں تھا، آپ کے لیے کوئی درجات بتانے نہیں تھے، حقیقت میں یہ واقعہ صرف امت کو درس دینے کے لیے رونما کیا گیا۔ اس واقعے کے ذریعے سے امت کو قیامت تک کے لیے سبق دینا تھا کہ اے میری امت، سر کٹانا ہو تو کٹا دو، مگر کسی کے سامنے سر جھکانا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ چاہے اس کے مقابل میں اولاد بھی لٹ جائے، مال و متاع ختم ہو جائے، یہاں تک کہ تمہیں جان دینی پڑے، جان دے دو، مگر شیطان اور نفس کے سامنے کبھی اپنے آپ کو مت جھکاؤ۔ کون ہے حسینی کردار کو اختیار کرنے کے لیے آج غم بتانے والے ہیں، اظہار غم کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار پر نعرے لگانے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، مگر یہ نہ محبت جتلانے کا موقع ہے، نہ غم کے اظہار کا موقع ہے۔ غم تو ہے تو دل میں رکھ لیں، محبت ہے وہ بھی دل میں رکھ لیں، مگر پیغام کربلا جس وجہ سے کربلا کا میدان بپا ہوا، گرم ہوا تھا، اس کا حق کون ادا کرنے والا ہے؟ اس کا حق ادا کرنے والا کون ہے؟ ہر مسلمان کے سامنے آج میدان کربلا ہے۔ کربلا کا واقعہ اسی وقت سے ختم نہیں ہوا دوست، وہ ہر زمانے میں ہے۔ جب بھی مسلمان کے سامنے حق و باطل آ جائے، جھوٹ اور سچ کا میدان سامنے آ جائے، اگر وہ جھوٹ کو اختیار کر لے تو وہ یزیدی فوج میں چلا گیا، اگر وہ جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کی طرف آ جائے، چاہے اس کا مال وہاں پر جاتا رہے تو جانے دے، چاہے وہاں پر جیسا بھی نقصان ہوتا ہو تو ہونے دے، اور وہ یہ سمجھ کر سچ کو قبول کر لے کہ میں باطل کے سامنے سر نہیں جھکاتا، تو یقیناً اس کو حسینی کردار کا فیض ملا۔ بازار میں جاتے ہیں، کتنے ہمارے سامنے برائیاں آتی ہے، ہر ایک برائی جب بھی سامنے آتی ہے، شیطان وہ لشکر لے کر آتا ہے۔ وہاں پر ابن زیاد اور ابن سعد جیسے بدبخت ملعون تھے، اور ہمارے سامنے بھی نفس اور شیطان ہیں۔ جب بھی ہم نفس اور شیطان کے سامنے ان کے منشا پر راضی ہو جائے، کیا گزر رہی ہے مسلمانوں پہ حالت؟ مسلمان نہ سنت رسول کا پابند ہے، مسلمان کو نہ دین کی اہمیت ہے، وہ قرآن جس کو بچانے کے لیے، وہ اسلام جس کو زندہ رکھنے کے لیے اور امت کو ہمیشہ کے لیے درس دینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے کنبے کو لٹا دیا۔ ہم نے صرف ایک سچ بول کر بھی حسینی کردار کو اختیار نہ کر سکے، نہیں کیا۔ دھوکہ دینے کا موقع آیا، دے دی، کیا ہوا، کل دیکھ لیں گے۔ میدان کربلا جو بپا ہوا صرف اس لیے ہے کہ امت کو یہ بتلا دے، انسانیت کو یہ درس دے دے کہ چاہے تمہارا نقصان کتنا بھی ہو جائے، مولا کو ناراض مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے جیسی بھی تکلیف ہوتی ہو ہونے دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے جیسی بھی قربانی دینی پڑے دے دو، مگر اپنے پروردگار کو راضی نہ کرو۔ قیامت کا دن آئے گا جب سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیا صورت دکھائیں گے؟ جب امام حسین ہم سے پوچھیں گے کہ اے وہ بدبخت، تو ایک جھوٹ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا، میں تو اپنے سارے کنبے کے لیے بھی سر کو نہیں جھکایا تھا، اپنی جان کے لیے بھی سر کو نہیں جھکایا تھا، تو صرف ایک دھوکہ دینے کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا۔ جب بھی ہم اللہ کے مرضی کے خلاف قدم اٹھاتے تو سمجھ جائے کہ ہم نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اگر اس وقت اپنے نقصان کو برداشت کر لیتے تو گویا ہمارا حال یہ ہوتا کہ ہم نے سر کٹانے کو گوارا کر لیا۔ قربانی اس کا نام ہے، قربان کا مطلب گلے کٹا دینا نہیں ہے۔ وہ ایسے حالات تو ہمارے سامنے آئے ہی کہاں دوست؟ کون ہم سے آج جہاد کا مطالبہ کیا؟
کب ہمیں جہاد کرنے کا موقع ملا آج؟ یہ تو نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اپنے نظروں کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کر لیتے، اپنے زبان کی حفاظت کر لیتے کم از کم۔ برائی جب آتی ہے تو اتنے زور سے آتی ہے کہ انسان وہاں پر اپنے نفس کو سنبھال نہیں سکتا۔ ایسے موقع پر نفس کے منشا کو ہٹانا، حق کے مرضی کو سامنے رکھنا، یہ کربلا سے آنے والے پیغام کا حصول ہے۔ ارے ان حضرات کے تو جانور بھی وفادار تھے۔ ہم اہل بیت اطہار کے نہ محب ہیں نہ وفادار ہیں۔ نعرے لگانے والا صرف، محبت کے دعوے کرنے والا صرف، یہ امام حسین کے وفادار نہیں ہیں۔ ان کے لیے قربان جو ہونا چاہتے ہیں وہ کام کرے جو انہوں نے میدان کربلا میں کیا۔ ہمارے سامنے بھی میدان کربلا ہے، ہر انسان کے سامنے میدان کربلا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، ادھر شیطان دوسری طرف بلاتا ہے، ارے وہ ظالم انسان، اذان ہو رہی ہے تو نماز سے منہ موڑ کر جانے میں کتنا سخت دل ہو گیا انسان کا۔ وہ نماز جس کو ادا کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کو دے دیا، جب امام حسین آخر میں لڑنے کے لیے میدان میں اترے، کوئی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپ کا سراپا بالکل حسن مصطفیٰ کا عکس تھا۔ آپ کو جب آتے ہوئے دشمن نے دیکھا تو وہ یہ چیخ کر بھاگنے لگے کہ میدان کربلا میں محمد رسول اللہ آ چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا، کوئی دور سے دیکھتا تو یہ پہچان جاتا کہ یہ حسین نہیں، سرکار دو عالم آ رہے ہیں۔ یہ حال تھا آپ کے حسن و جمال کا۔ کون آپ کے سامنے ٹک سکتا تھا؟ کوئی ٹہر نہ سکا آپ کے سامنے۔ مگر جیسے ہی عصر کے نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے پوچھا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دو، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھنا ہے، مجھے نماز کے لیے مہلت دو۔ انہوں نے کہا آپ کو نماز کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ کیا نماز معاف ہونے کے لیے، چھوڑنے کے لیے اس سے بہترین وجہ، اس سے بہترین ریزن کوئی اور تھا کسی کو؟ اگر نماز چھوڑنا ہے تو امام حسین اس وقت چھوڑ سکتے تھے، مگر آپ کے دل نے گوارا نہیں کیا، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور تلوار کو بازو میں رکھ دیتے ہیں اور رکعت باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، بتلا رہے ہیں ساری امت کو ان کے نماز کا یہ وقت نہیں تھا، ان کے لیے نماز معاف ہو سکتی تھی، وہ کوئی بھی عذر پیش کر سکتے تھے، مگر یہ بات میدان کربلا میں اپنا مقام بتانا نہیں تھا، امت کو درس دینا تھا، صرف امت کو سبق دینا تھا، امت کو ایک عبرت کا نشان پیش کرنا تھا۔ صرف اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا، سب ساری فوج خاموش ہو گئی۔ شمر جو ملعون تھا وہ کہنے لگا کیا خاموش دیکھ رہے ہو؟ یہ نماز سے پہلے اتنے بہادر تھے کہ ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اب یہ نماز پڑھ لیں گے تو ان کی روحانی قوت اور بڑھ جائے گی، اب کون ان سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ لہذا نماز پڑھنے سے پہلے اگر مارنا چاہتے تو مار لو، ان کی نماز اگر مکمل ہو جائے تو پھر ان کی طاقت ہمارے حد و انتہا، ہمارے حد اور ادراک سے پار ہو جائے گی۔ انہوں نے تیر چلانے شروع کیے۔ اب سنیے، روح کو بیدار کر کے سنیے۔ اب جب تیر چلنے لگے امام حسین پر تو وہاں گھوڑا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کا نام ذوالجناح تھا، سفید رنگ کا، چاندی کے رنگ میں مائل تھا اس کا رنگ۔ وہ گھوڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، تاکہ وہ تیر جو دشمن برسا رہے ہیں، وہ تیر اگر برسے تو مجھ پر برسے، مر جاؤں گا تو امام حسین پر میں مر جاؤں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آڑ میں گھوڑا کھڑا ہو گیا، اتنے تیر لگ گئے گھوڑے پر، تیروں سے لہو لہان ہو گیا گھوڑا، مگر بیٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ گھوڑا یہ وفاداری، یہ اعلان کر رہا ہے امت محمدیہ کے سامنے، یہ درس دے رہا ہے، اے وہ امت محمدیہ، ہم جانور رہ کر اہل بیت اطہار کے وفادار ہیں، ہم بے زبان ہو کر امام حسین کے غلامی کا حق اس طرح سے ادا کیے، ہم نے اپنے جان کو گوانا پسند کر دیا، مگر ہمارے جیتے جی امام حسین پر ایک تیر آنے ہم نے نہیں دیا۔ کتنے یہ بھی وفادار تھے،
جتنے تیر ہو سکے تیر مارتے مارتے تیر پھینکنے والے تھک گئے۔ شمر نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، وہ گھوڑا تمہارے تیر ختم ہو جائیں گے مگر اس گھوڑے کی وفاداری اور ہمت ختم نہیں ہوگی، جاؤ امام حسین کا سر تن سے جدا کرو۔ یہی وجہ نماز میں حالت سجدہ میں شہادت ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بتانے کے لیے کہ سجدے کی قیمت کیا ہوتی ہے، اللہ کے منشا کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کو بدلنا ہے تو کربلا کے واقعے سے بڑھ کر کوئی اور چیز توبہ کرانے کے لیے قریب نہیں ہے۔ اس واقعے ایک اللہ پر ایسا قربان ہونے والے بھی ہے، ہمیں نہ جان دینا ہے نہ اتنے مجاہدے کرنا ہے۔ آسان ہے، جو گناہ شیطان اور نفس اپنا بازار گرم کیے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد کہہ سکتے ہیں اللہ کی مرضی والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، حضور کی سنتوں پر مر مٹنے کی عادت اپنے اندر لا لے تو فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی حسینی ہیں، ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے ہیں۔ محبت حسین کا نظارہ اس طرح سے ہوتا ہے، جانور دیے ہیں، جتنے آپ کے رفقا ساتھی تھے، جتنے ساتھی تھے کوئی پیچھے نہیں ہٹا، سب پہلے شہید ہو گئے۔ ہر ایک کہتا کہ ہم سے پہلے ہم آپ کو شہید ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ ہر ایک اپنے جاننے والوں کو، جو بھی آپ کے لشکر سے اہل بیت اطہار جاتے پیچھے والوں سے اعلان کر کے جاتے کہ لوگوں یاد رکھو، کسی کے اندر خون کا ایک خطرہ بھی باقی رہے، ایک سانس بھی باقی رہے، اس سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ پر کوئی ایک زخم بھی آ جائے تو یاد رکھو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن صورت دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ کیا صورت دکھائیں گے؟ ہر ایک نے یہ بتایا۔ پیاس بڑھ گئی، 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا، کیا حال ہوگا ان کا؟ وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوثر کو رکھا، آب کوثر کا نہر جن کی قسمت میں تھا، جب میدان محشر میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کوثر کے پاس وہی لوگ ٹھہرے رہیں گے، اہل بیت اطہار اس کوثر کے اطراف ٹھہرے رہیں گے، وہ جس کو چاہے پانی پلائیں گے۔ کس کو پلائیں گے؟ ان کا جو وفادار ہے اس کو ضرور پلائیں گے۔ ایسی ہستیاں ہیں، ان پر 3 دن پانی بند کر دیا گیا، بچوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ سکینہ حضرت امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی، وہ حضرت عباس علمدار سے کہتی ہے کہ چچا جان پانی سے حال بہت خراب ہے، کیا آپ مجھے ایک گھٹ پانی نہیں پلا سکتے؟ خاندان نبوت کی بیٹی ہے، ان کا چہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے کے مثل تھا، ان کی صورت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے چہرے کے مماثل تھی۔ جب اس بچی نے گزارش کی، عباس علمدار بے قابو ہو گئے، بے خود ہو گئے، کہنے لگے بچی میں اپنی جان بھی دے کر ایک گھٹ تمہارے لیے کیسے بھی لاؤں گا۔ وہاں پر دجلہ فرات کے سامنے 4000 سپاہیوں کا پہرا تھا۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کر وہاں جاتے ہیں اور قریب میں جو پہرا دے رہے تھے ان کو تیروں سے چھلنی کرتے ہیں اور ان کو ہٹا کر دریائے فرات سے مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ مشکیزہ جیسے ہی انہوں نے بھر لیا تو خیال آیا کہ میں بھی تو 3 دن کا پیاسا ہوں، یہ سوچ کر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے چلو سے ایک گھٹ پانی اٹھایا اور قریب منہ کے لانے ہی والے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چلو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت نظر آئی۔ گویا کہ وہ پانی بھی یہ کہہ رہا تھا، آپ کے دل سے بات آئی کہ عباس ابھی نواز رسول پیاسے ہیں، تم کیسے پی سکتے ہو؟ ابھی امام حسین نے ایک گھٹ پانی نہیں پیا، تم اگر پی لو گے قیامت کے دن حضور پوچھیں گے کہ اے وہ عباس میرا نواسا بھی پیاسا تھا، تو پانی کیسے پی لیا؟ اس پر میں کیا جواب دوں؟ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور واپس جانے لگے تو خیال ہوا کہ یہ گھوڑا بھی تو ہمارے ساتھ تھا، گھوڑا بھی تو ہمارے ساتھ پیاسا ہے، اس پر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا، یہ سوچ کر کم از کم گھوڑے کو تو پانی پلا دوں۔ یہ سوچ کر آپ نے گھوڑے کے منہ کو دجلہ کے طرف موڑا، پانی کی طرف اس کے سر کو جھکایا تو اس گھوڑے نے بھی وفاداری کا بڑا عجیب نقشہ پیش کیا، اس نے بھی اپنے منہ کو ہٹا لیا۔ حضرت عباس نے پھر گھوڑے کے منہ کو پانی کی طرف موڑا تو پھر اس نے ہٹا لیا۔ وہ یہ بار بار یہ کہہ رہا تھا اے عباس وفادار حسین تم ہی نہیں ہو، ہم بھی وفادار اہل بیت کے، ہمارے اندر بھی یہ غیرت ہے کہ حسین پیاسے ہو، سکینہ پیاسی ہو اور میں پانی پی لوں، ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں،
ہمیں درد ہے امام حسین کا، جانوروں کو کربلا کے واقعے کا درد تھا، انسانوں کو اور امت کو، غلاموں کو، محبت کے دعوے داروں کو اگر اس کا احساس نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے اس واقعے کا؟ کیا ایک دن منانے کے لیے ہے؟ کیا 10 دن ایک افسانہ جس طرح سے سنتے ہیں ہم، درد بھری داستانیں سن کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات کو ظاہر کر کے ختم کر دینا ہے؟ یہ جذبات کے لیے نہیں دوست، جذبات کے لیے اتنا بڑا واقعہ کبھی رونما نہیں ہوتا، ایک دن کے اظہار کے لیے نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے اس واقعے کو یاد رکھنا اور اس واقعے سے اپنے زندگی کے حالات کو درست کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے اہل بیت اطہار سے محبت ہونے کی دلیل ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے، ایسے ایسے بڑے بڑے تاریخی حالات پیش کیے گئے ہیں۔ ہماری تاریخ خود ہماری حقانیت کو بتاتی ہے۔ ہماری زندگی کو اگر کوئی کافر دیکھے گا تو ہرگز قبول نہیں کرے گا کہ مسلمان ہیں۔ ارے ہمیں دیکھے گا تو کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ ان کو بتانا پڑے گا ہاں، جب کوئی تاریخ اٹھائے گا تو ہر ایک کے اندر ایک لرزہ آئے گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکار اٹھے گی ہمارے ہیں حسین۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کے ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ بتا دیا قربانیاں ہر جگہ ہے، جب تک قربانی دنیا میں نفس کی نہیں دیں گے، اپنے خواہشات کی نہیں دیں گے، جنت کی خواہش کرنا ہم پر جائز نہیں ہے۔ ہم نے کون سی چیز کو اللہ کے منشا کے لیے قربان کیا، اپنے جائزہ لے۔ اگر کچھ درد ہے اور محبت ہے اہل بیت اطہار کا، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے نفس کی کون سی خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کیا، یہ ایک دیکھ لیں گے تو امید ہے کہ ہم قیامت کے دن امام حسین اور ان کے رفقا کو، اہل بیت اطہار کو صورت دکھانے کے لائق رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، تیرے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کے آل اطہار کی محبت عطا فرما، ان کے اسوہ نور کی اتباع عطا فرما، ان کے شہداء کربلا کا صدقہ عطا فرما، ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب عطا فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔